کو جو کہا کہ یا بنی ارکب معنا، بچے تو ہمارے ساتھ آ جا، کشتی پہ سوار ہو جا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساوی الی الجبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات اسی وقت آئی نا جب ٹانگوں میں پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت تھی۔ اگر ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ہوتی تو یہ تصور تو نہ آتا، اگر ٹانگوں کے اندر صلاحیت نہ ہوتی تو یہ تصور نہ آتا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس کسی نہ کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا سہارا موجود ہوتا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو یہ کر لوں گا، ساوی الی الجبل۔ تو جتنا استکبار کا رویہ ہے، جتنا انسان کے اندر انکار کا رویہ ہے اور کفر کا رویہ ہے اور شرک کا رویہ ہے، یہ پیدا ہی اس نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی، وگرنہ اور وہی حجاب بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ ہرانے والے نہیں ہیں، اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں۔ قوت طاقت تمہارے پاس ہے تو اس کا کیا مطلب تم اللہ تعالیٰ کو ہرا لو گے؟ تمہارے پاس سلطنت ہے، اقتدار ہے، تو کتنا عرصہ، کتنی مدت، دولت ہے، افرادی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہے کتنا عرصہ، کب تک، کیا کرو گے؟ انسان اصل میں اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے میں یہ کر لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اس کے جواب میں، انسان کی اس فطرت کے جواب میں ہے جو انسان کہتا ہے نا میں یہ کر لوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں، میری تعلیم، میرا علم۔ اللہ اکبر، علم بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، دولت بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور طاقت بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، اقتدار بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں۔ اس لیے چونکہ انسان بھروسہ ان چیزوں پر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، افرادی قوت بے بہا ہونے کے باوجود، سلطنت اور اقتدار فرعون جیسا ہونے کے باوجود، وقت کی سپر پاور ہونے کے باوجود، اور قوم عاد اور قوم سمود جیسی دنیاوی اور مادی ترقی ہونے کے باوجود، جس نے بھی اللہ کا انکار کیا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں گویا طاقتور نہیں ہو سکتے۔ جن بنیادوں کو انہوں نے اپنا سہارا سمجھا ہوا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہٰذا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اللہ کا حکم چل جاتا ہے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک تو اللہ کی طاقت کے سامنے ویسے نہیں ٹھہر سکتے، اور دوسرا یہ کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، پھر اس وقت کوئی نہیں آتا، نہ کوئی مانوی مددگار، نہ کوئی ذاتی اور جسمانی مددگار اور مادی مددگار، کوئی مددگار سامنے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ وما کان لہم، اور نہ ہوا ان کا کوئی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی کسی قسم کا کوئی ولی، کوئی دوست، اللہ اکبر، کوئی حمایتی۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے تو عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ یضاعف مطلقاً بڑھا دینا بھی ہوتا ہے اور دگنا کر دینا بھی ہوتا ہے۔ یضاعف دگنا کر دیا جائے گا یا بڑھا دیا جائے گا، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب۔ گویا جتنے گناہ کیے ہیں نا تو جو سزا ہے وہ اس سے زیادہ ملے گی، جتنے گناہ ہیں سزا اس سے بھی زیادہ ملے گی، یعنی عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں بڑھتا چلا جائے گا؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا دگنا ملے گی۔ یضاعف لہم العذاب کا معنی یہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا دگنی ملے گی۔ کس لیے دگنی ملے گی؟ اس لیے کہ ایک تو وہ نوعیت گناہ کی جو انہوں نے کیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو چیلنج کیا۔ ایک تو گناہ کی نوعیت کی وجہ سے، اور ایک اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے کی وجہ سے۔ اور جب بھی وہ اللہ کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنی اس
صلاحیت کی بنیاد پر یا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا، کچھ نہ کچھ مینج کر لے گا، میں کر لوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو انسان کو گناہ پر اکساتی ہے۔ جب انسان یہ کہے نا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اپنی طاقت، اپنی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھے، اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی ساری طاقتوں کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے، کامل وابستگی، کامل سپردگی۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو یہی عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ انسان کہے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور جو عاجزی کا اظہار نہیں کرتا وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ تکبر ہے جس کی ڈیفینیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور یہ تکبر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوا، رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اس کے یہ مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ذرہ بھر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر کسی کے دل میں ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے متکبرین کے لیے جنت نہیں بنائی، متکبرین کے لیے جہنم بنایا۔ اور مکمل عاجزی کب ہوگی؟ جب مکمل طور پر انسان کا ان سارے مادی وسائل سے بھروسہ اٹھ کے اللہ پر چلا جائے۔ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا پورا، یعنی دنیا سے، مادی وسائل سے جب تک پوری طرح مایوس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی پوری طرح اللہ پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ مادی وسائل پر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں کمی کرتا ہے۔ جتنے پرسنٹ آپ مادی وسائل پر بھروسہ کرتے چلے جائیں گے اتنے پرسنٹ اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پر کامل توکل کے لیے اپنی مادی طاقتوں، مادی وسائل پر کامل مایوسی ضروری ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر ان سے مایوس نہ ہو اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا سا بھی آدمی کو کہیں سے امید رہے نا کہ جناب ادھر سے میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر انسان کی نگاہ ادھر ہی جاتی، پھر اللہ کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ چونکہ دوہرے مجرم تھے اس لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ یضاعف لہم عذاب، یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ اب یہ اس کا تعلق دگنے عذاب کا اس عمل کے ساتھ بھی ہے کہ انہوں نے طرز عمل کیسا اختیار کیا کہ اللہ نے دوہرے دوہرے ان کو دیکھنے اور ہدایت پانے کے سورسز دیے تھے، انہوں نے دونوں کو ضائع کیا، دیکھنے کا سورس بھی اور سننے کا سورس بھی۔ نہ انہوں نے حق کی آواز کو سنا، نہ انہوں نے حق کی آواز کو دیکھا۔ اللہ نے بصارتیں بھی عطا کی تھیں اور اللہ نے سماعتیں بھی عطا کی تھیں۔ اولئک، فرمایا ما کانوا یستطیعون السمع، نہ تو انہوں نے یہ اس قابل ہوئے کہ آواز حق کو سن سکتے، ما کانوا، نہیں تھے وہ، یستطیعون السمع، اس قابل کہ وہ سن سکتے، یعنی آواز حق کو سننے کے قابل بھی نہ ہوئے، اور وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی اس کو دیکھنے کے قابل ہوئے۔ آواز حق، اللہ اکبر، اس کو سنا نہیں، اور اللہ کی وہ ساری نشانیاں جو نظر آ رہی تھی ان کو دیکھا نہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاہے اللہ کا قرآن تھا، چاہے وہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات تھی، وہ ساری وہ تمام نشانیاں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر ہر روز گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ نشانیوں سے نہ ان کو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اعراض کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو چونکہ نہ انہوں نے بصارتوں کو استعمال کیا نہ سماعتوں کو استعمال کیا، تو اس کا مطلب ہے دوہرے دوہرے مجرم ہوئے، اس لیے عذاب ان کو دوہرا کیا جائے گا۔ یضاعف لہم العذاب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالے رکھا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالے رکھا، انفسهم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں مبتلا کیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون،
اور گم ہو گیا جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے رہے، جو کچھ من گھڑت باتیں بناتے رہے۔ عجیب و غریب کہانیاں ہیں، آپ چاہے سائنس والوں سے سن لیں، عقلیت والوں سے سن لیں، لاجک والوں سے سن لیں، الہاد کی روش پر جو لوگ چل رہے ہیں ان سے سن لیں، یا آپ جاہلوں سے سن لیں جو جہالت کی روش پر جا رہے ہیں۔ کہانیاں ایسا، کچھ کہانیاں جو ہیں وہ لاجک کی بنیاد پر سنا دی جائیں گی، جو پڑھا لکھا ہوگا وہ عقلیت کی بنیاد پر اور لاجک کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر وہ کہانیاں سنا دے گا آپ کو، اور کہانیاں سنا کے انکار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، چاہے کہانیاں ان کی سن لیں عقلیت پر مبنی، چاہے جہالت پر مبنی کہانیاں سن لیں۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جاہلوں نے کہانیاں بنائی ہوں یا علم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر ان پڑھے لکھے جاہلوں نے کہانیاں بنائی ہوں، دونوں قسم کی کہانیاں بنانے والوں کی ہر چیز گم ہو جائے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جنہوں نے جو کچھ بھی گھڑا ہوگا، من گھڑت بنایا ہوگا، وحی الہی کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنا دین کریٹ کیا ہوگا، فرمایا سب ختم۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے گم ہو جائے گا، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ گھڑتے رہے، جو کچھ وہ افتراء باندھتے رہے۔ لا جرم، حقیقی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے۔ اب یہ خاص طور پر، حالانکہ بات تو پیچھے ہو گئی تھی الذین خسروا انفسہم، یہاں پہ دوبارہ بات یہ کی ہے کہ خسارے کا اور نفع کا معیار دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو در حقیقت خسارے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں وہ کسی فائدے میں چل رہے ہوں، دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ بہت عروج پا چکے ہوں اور بہت بلندیوں پہ ہوں، لہٰذا دنیاوی زندگی کے معیار کو سامنے نہیں رکھنا۔ لا جرم، حقیقی بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں، انہم، یہ کہ وہ فی الآخرۃ ھم الاخسرون، آخرت میں وہ صرف خسارہ پانے والے نہیں ہوں گے بلکہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں۔ اخسر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ دنیا میں تو چل سکتا ہے، لہٰذا جیسے فرمایا کہ سورہ آل عمران کے اندر کافروں کا زمین کے اندر دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر، متاع قلیل، یہ تو بہت چند دن کی بات ہے، تھوڑا سا ان کو سامان فائدہ ملا ہوا ہے۔ ثم ماواہم جہنم، پھر انہوں نے جہنم میں جانا، وہ ہے خسارے والی بات۔ دنیا کا فائدہ معیار نہیں، دنیا کا غلبہ، دنیا کی دولت یہ معیار نہیں، یہ تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے ان کی طرف نہ دیکھو، اس ساز و سامان اور دنیاوی آرائش کی چیزوں کی طرف نہ دیکھو، زہرۃ الحیات الدنیا، جو دنیا کو ہم نے دنیا والوں کو دیا ہے، دنیا کی زندگی کا سامان، یہ اس کی طرف لمبی آنکھیں کر کر کے نہ دیکھو۔ کیوں؟ لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے۔ لہذا کسی کو اگر اللہ نے امتحان کے لیے دیا، یہ بات سمجھ میں آ جائے صحیح ایک دفعہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اب کسی چیز، کوئی چیز جس کی طرف انسان کی آنکھیں کشش کرتی ہیں، انسان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے اور انسان لپکتا ہے اس کی طرف، اس کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ اوہو یہ تو امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر آدمی کو وہ چیز مرغوب لگتی ہے یا انسان اس سے دور دوڑتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اس کو ملا ہے، یہ تو اس نے تو اس کو پھنسا دیا ہے، لہذا جس کے پاس مال ہے وہ امتحان اور آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جس کے پاس تھوڑا ہے اس کی آزمائش چھوٹی ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش بڑی ہے۔ یہی حال اقتدار کا ہے۔ بس یہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر کوئی شخص مانگ کے نہیں لیتا، پھر کوئی شخص یہ نہیں کہتا
کہ اللہ لازمن دے، پھر وہ یہی کہتا ہے اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے نہ دے، پھر وہ لازمن اس کی آنکھیں نہیں کھنچتی چلی جاتی۔ لہذا فرمایا کہ اصل جو خسارہ ہے وہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا میں کسی کی مال و دولت دیکھ کر، کسی کی خوشحالی دیکھ کر کوئی شخص کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ لا جرم، حق بات یہ ہے، انہم، یہ کہ وہ فی الآخرت، آخرت میں ہم الاخسرون، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ وہی ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب یہ بالکل تھیسس اور اینٹی تھیسس قرآن میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی ایک طرف جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ساتھ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر فرماتا ہے، جب جنتیوں کا ذکر ہے ساتھ جہنمیوں کا ذکر فرماتا ہے، جب خسارے والوں کی بات ہوئی تو پھر منافع والوں کی بات کیوں نہ ہو؟ منافع والے کون ہیں؟ فرمایا منافع والے وہ ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بس مان لیا، وعملوا الصالحات، یعنی کتنے سادہ لوگ ہیں، ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں، جو اللہ نے فرمائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ مان لیتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ عمل کرتے ہیں نیک، وَأَخْبَتُوا، اللہ اکبر۔ اخبتا یخبتو، اخبات، اخبات اصل میں کہتے ہیں سر کو جھکا دینا، اور سر کو جھکا کے اسی طرح جھکائے رکھنا، اور اسی لیے اخبتو کا معنی ہے جنہوں نے عاجزی کی، یعنی جو شخص خشوع کی وجہ سے سر جھکا لے اور جھکائے رکھے، اللہ اکبر، یعنی ڈر کی وجہ سے، اللہ کے سامنے عاجزی کی وجہ سے اس کا سر جھکا اور پھر اسی پر قائم رہا، یہ ہے اخبات۔ اللہ کو یہ پسند ہے، بس جھک گیا۔ واخبتو، ایمان لائے، آمنو وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، واخبتو، بڑا نہیں بنے، ٹور نہیں دکھائی، سیانے نہیں بنے، دانش اور عقل کی بنیاد پر نکتہ آفرینیاں نہیں کی، واخبتو، جھک گئے، عاجزی کر لی، کس طرف جھک گئے؟ الی ربہم، یہ ہے وہ کامل سبمیشن جس کی بات میں کرتا ہوں، مکمل سپردگی۔ اخبتو الی ربہم، اللہ ہم تیرے، ہم جیسے بھی ہیں اللہ ہم تیرے، گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ واخبتو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا واخبتو الی ربہم، اپنے رب کے سامنے جھک گئے، عاجزی کی۔ اولئک اصحاب الجنہ، بڑے نہیں بنے، چھوٹے بنے۔ اخبتو الی ربہم، اپنے رب کے سامنے چھوٹے بن گئے، عاجزی کر لی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے وہ جنت میں جانے والے، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد وہاں پہ صرف داخلہ ہے، وہاں سے نکلنا کوئی نہیں کسی نے۔ اللہ اکبر، وہ ایسا گھر ہے۔ مثل الفریقین، اب یہ دو گروہوں کا ذکر ہوا اب تک، ماننے والے اور نہ ماننے والے، لہذا مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال یہ ہے، کالاعمی والاصم، جیسے ایک گروہ اندھا اور بہرا ہو، کالاعمی والاصم، اعمی اندھا جس کو نظر نہیں آتا، اصم بہرا جس کو سنائی نہیں دیتا، جیسے ایک بہرا اور اندھا ہو، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، اس کے کان بھی کام کرتے ہیں، اس کی بصارتیں آنکھ بھی کام کرتی ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ ظاہر ہے ایک دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے،
پیچھے ہم پڑھا ہے نا، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا کہ جرم کیا تھا کہ وہ حق کو نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے، اور یہاں فرمایا کہ ایک وہ جو حق کو دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور دوسرا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ گویا جس طرح اندھا اور بہرا بینا اور سمیع کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ دونوں کافر اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستویان، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ایک شخص جس کو نظر ہی نہیں آتا اور وہ سنتا بھی نہیں، اللہ اکبر، اندھا اور بہرا آدمی ہو تو آپ اس کو بلائیں گے کیسے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ مثال پڑھی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان کی مثال یہ ہے، ایک آدمی بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، تو آپ اس کو کیسے بلائیں گے؟ بہرا ہو، دیکھ رہا ہو تو آپ اشارے کے ساتھ بلا لیں گے، اور اگر اندھا ہو تو سننے والا ہو، سماعتیں اس کی ٹھیک ہو تو آپ آواز دے کے بلا لیں گے۔ تو ایک آدمی بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور ساتھ خود بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، بکم بھی ہے، فہم لا یرجعون، ان کے تو واپسی کے امکانات ہی ختم ہو گئے، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الفریقین، دو گروہ ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کالاعمی والاصم، ایک طرف ہے بہرا جس کی سماعت کوئی نہیں ہے، اور اعمی جس کے پاس بصارت کوئی نہیں ہے، اندھا۔ کیا یہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ حل یستویان، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستویان مثلا، کیا یہ مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا حال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ اکبر۔ جیسے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، یہاں سب برابر ہوئے پھرتے ہیں، یہاں نہیں سمجھ آتی کون صحیح کون غلط، لیکن اللہ کے دربار میں جب جائیں گے تو اللہ مجرموں کو الگ کر دے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب خلط ملط ہو کے پھرتے رہے، جھوٹے سچے سب برابر، بد دیانت دیانتدار سب برابر، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بد دیانت زیادہ عزت والے، جھوٹے زیادہ عزت والے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دھوکے کا دور آئے گا، سینون خداع انہا ستاتی علی الناس سینون خداع، جھوٹے لوگوں کا دور، دھوکے کا دور آئے گا۔ کیا دور ہوگا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، اس دور میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ ویخون فیہ الامین ویؤتمن فیہ الخائن، جس میں بددیانتوں کو دیانتدار سمجھا جائے گا، دیانتداروں کو بددیانت سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سب گدھا گھوڑا برابر ہو گئے، بلکہ گدھے گھوڑوں پر غالب آ گئے، اچھے لوگ مغلوب ہو گئے، برے لوگ اوپر آ گئے۔ ان من اقتراب الساعہ ان توضع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ گئے، بہترین لوگ نیچے چلے گئے، دبا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں یہاں تو سب برابر ہیں، اللہ کے ہاں حل یستویان مثلا، یہ جنتی اور جہنمی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بہرا اور سننے والا جس کی سماعتیں سلامت ہوں، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح وہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جنتی اور جہنمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب یہ دیکھیں پورا انالیسس کر کے، توحید کا پورا درس دے کے، دو گروہ ماننے اور نہ ماننے کا فرق، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ماننے والا، ایک نہ ماننے والا، ایک موحد، ایک مشرک،
برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ مشرک جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہو، کافر جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہو، مومن جو ہے مغلوب ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتی ہیں، وہ جہنمی ہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک کامیاب ہے ایک ناکام ہے۔ اور یہ پوری فلسفی بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے وہ کہانیاں، وہ قصے، وہ 6 اقوام کی بربادی کے قصے سنائے ہیں، جس میں ایک طرف نہ ماننے والوں کو تنبیہ ہے اور ماننے والوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جو نہیں مانتے ان کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ اللہ تعالیٰ نصیحت دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تذکیر کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے بایام اللہ، تاریخی واقعات کے ذریعے۔ ایام اللہ کا معنی اللہ کے دن، اللہ کے دن سے مراد گزرے ہوئے زمانے، گزرے ہوئے ایام۔ بایام اللہ، کس طرح کے قصے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ اور 6 اقوام کے قصے اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائے ہیں قرآن میں، انہی 6 اقوام کا قصہ یہاں پہ دہرایا گیا۔ سب سے پہلے تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، جنہوں نے جا کے کہا۔ دیکھیں جب کہا جاتا ہے نا ارسلا، ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، تو اس کا مطلب ہے کوئی پیغام دے کے بھیجا ہے۔ تو بھیجنا از خود اپنے اندر یہ مفہوم رکھتا ہے کہ کوئی پیغام دے کے بھیجا، لہذا جو بھی رسول آیا ہے وہ پیغام بر ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ پیغام لے کے آئے ہیں ان کی طرف، اسی طرح ہم نے پیغام دے کے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو بھی، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، کیا پیغام دے کے بھیجا تھا اور انہوں نے کیا پیغام آگے دیا؟ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو یوں آگے پہنچایا کہ انی لکم، بے شک میں ہوں تمہارے لیے، نذیر مبین، واضح طور پر تنبیہ کرنے والا۔ نذیر ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، وارننگ دینے والا، مبین کھلا، واضح، روشن۔ اچھا یہ بات سن لیجئے، پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، انسانی شخصیت کے 2 پہلو ہیں، ایک امید اور ایک خوف۔ بشارت امید کے پہلو کو ایڈریس کرتی ہے، انذار خوف کے پہلو کو ایڈریس کرتا ہے۔ انسان کے کسی بھی عمل کا محرک یا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی، لہذا انسان کو آپ امید دلائیں، بشارتیں دیں، بڑا اچھا ہے، یہ بھی انسان کو عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اس کو ڈرائیں کہ جو تم کر رہے ہو اس کا بڑا برا نتیجہ نکلنے والا ہے، وارننگ دیں، تنبیہ کریں، ڈرائیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو طرز عمل، کسی اچھے طرز عمل پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں دے کر بھی، امید کے پہلو کو ایڈریس کرنے والے، اور نذیر بنا کے بھیجا کہ آپ خوف کے پہلو کو ایڈریس کرنے والے، تاکہ لوگوں کو دونوں طرح سے ان کی قوت عمل کو تحریک دی جائے اور اللہ کی طرف بلایا جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں، بحیثیت مجموعی دیکھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بشارت کا پہلو غالب ہے انذار کے اوپر۔ بشارت زیادہ ہے، انذار کم ہے، لیکن ہے انذار بھی بہت، لیکن بشارت زیادہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کو یہ حکم بھی دیا، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دیا کرو، نفرت دلانے والی باتیں نہ کیا کرو، اور یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو لوگوں کے لیے، مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ تو دین میں بشارت کا، سہولت کا، آسانی کا پہلو غالب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر یہی پہلو غالب ہے۔ لیکن سن لیجئے، کام کی ابتدا
انذار کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کام کا آغاز کیا تو انذار سے ہی فرمایا۔ آپ نے جب کہا تھا کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہ میں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے، خطرے کی بات تھی نا، اور یا صباحا کہہ کے بلایا گیا تھا، یا صباحا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پکار تھی یہ اپنے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بجانے والی پکار تھی، کیونکہ عربوں میں عام طور پر جو غارت گری کی جاتی تھی، عام طور پر جو حملہ کیا جاتا تھا وہ صبح کے وقت لوگ کرتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت اقوام سوئی ہوئی ہوتی تھی، لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا صبح کے وقت۔ تو اس قدر یہ پریکٹس عام تھی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار پایا تھا، لہذا عربوں کے کلچر میں یہ کہنا یا صباحا، یہ اٹ سیلف، یہ صدا، یہ ندا، اس کے اندر یہ مفہوم شامل تھا کہ بہت بڑا خطرہ ہے، اکٹھے ہو جاؤ، لہذا یا صباحا کہہ کے اکٹھا کیا تھا ان کو کہ خطرے کی بات ہے۔ تو خطرے کی بات ہو تو بشارت دی جاتی ہے، خطرے کی بات ہو تو انذار کیا جاتا ہے۔ لہذا ابتدا وہیں سے کی کہ میں اگر کہوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے یہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کے پیچھے لشکر چھپا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا کہوں؟ کہ ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے 40 برس کی حیات طیبہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بیانی نہیں کی، اس لیے مان لیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ پیغام کا، اللہ کے پیغام کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، مشن کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، قم اٹھو، فانذر اور ڈراؤ لوگوں کو، اور اسی سے آغاز ہوگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین، بشیر مبین نہیں ہے، بشارتیں ہیں، عذابوں سے بچو گے تو جنت کی بشارت پاؤ گے نا۔ سیکوینس بھی یہی ہے، کامیابیوں کا، فوز و فلاح کا سیکوینس بھی یہی ہے۔ جب تک نجات نہیں ہوگی عذابوں سے، آپ کو جنت کی خوشخبری کا کیا کیا فائدہ؟ اگر کوئی شخص جنت کی جتنی مرضی خوشخبریاں پائے، اگر وہ جہنم سے نجات حاصل نہیں کرتا، عذابوں سے نجات حاصل نہیں کرتا، تو خوشخبری تو اگلی بات ہے۔ لہذا ابتدا پہلا ٹارگٹ، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک لفظ آتا ہے نجات کا، ایک لفظ آتا ہے فوز کا، ایک لفظ آتا ہے فلاح کا، اور اس کا بھی ایک سیکوینس ہے۔ سب سے پہلے نجات ہے، اور نجات صرف اللہ کے عذابوں سے بچنے کا نام۔ انسان اگر عذابوں سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، گویا نجات پا گیا۔ اور اگلا مرحلہ ہے فلاح کا، کہ اس کو خوشخبری مل جائے کہ تو کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، کامیابی کا پروانہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا مرحلہ ہے فوز، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ فوز، فوز کا مطلب وہ مرحلہ، وہ مکان، وہ محل، وہ جنت، جو مقام اللہ نے مومن کے لیے بنایا ہے، جب اس پر تعینات ہو جائے، جب اس پر فائز ہو جائے، تو یہ فوز گویا فلاح کی جو عملی تکمیلی صورت ہے اس کو فوز کہتے ہیں۔ تو جب تک نجات نہیں ہوگی اس وقت تک فلاح اور فوز کا تو مرحلہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے ابتدا میں ہر نبی نے
ڈرانے کی بات کی ہے، دھمکی کی بات کی ہے، وارننگ کی بات کی ہے، تنبیہ کی بات کی ہے کہ اس طرز عمل سے بچ جاؤ جس طرز عمل کو تم اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو آج بھی اگر کسی نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے نا تو بشارتوں سے کام نہیں چلے گا، آغاز ہمیشہ انذار سے ہوگا۔ آپ کسی شخص کو ڈرا دیں ایک دفعہ، وہ ڈر جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو اس کا نتیجہ بہت غلط نکلنے والا ہے، ایک دفعہ وہ ڈر جائے، انسان کی فطرت ہی ہے، ظاہر ہے دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بشارتوں سے عمل کی طرف آنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ انذار کی طرف توجہ دلا رہا ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے انذار سے کام کے آغاز کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، اور نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، تو خوشخبریاں بعد میں آئیں گی، پہلے اپنے طرز عمل سے تو رکو، جو غلط کام کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اور بعض آدمی اسی وقت آتا ہے، وہ اچھے خوابوں کی وجہ سے باز نہیں آتا، وہ کسی برے نتیجے کی وجہ سے باز آتا ہے۔ میں اس کی مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوئی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہو، فرض کرو آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، اور بس پہ سفر کرتے ہوئے آپ ڈرائیور کو کہیں کہ جناب اس سے زیادہ اچھی سڑک کا میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، بڑی خوبصورت سڑک ہے، اس سے زیادہ اچھا موٹر وے ہے، وہ اس پہ چلتے ہیں، تو چلتا ہوا آدمی جس کی بس ٹھیک جا رہی ہے، سفر ٹھیک طے ہو رہا ہے، اس کا کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ اس کو آپ جتنی مرضی امیدیں دلائیں، بشارتیں دیں، خوشخبریاں دیں، خواب دکھائیں اچھی سڑکوں کے، تو بہت کم چانسز ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے گا، اور چلتے ہوئے سفر کو روک کر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، یہ 99% ناممکن بات ہے۔ لیکن اگر آپ اسی ڈرائیور کو یہ کہہ دیں، اب یہ فطرت دیکھیں انسان، اس کو کہہ دیں کہ حضرت جس سڑک پہ آپ جا رہے ہیں نا آگے تو خطرہ ہے، کوئی خطرہ بتا دیں، آپ یہ کہہ دیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کہہ دیں آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کہہ دیں آگے گڑھے ہیں پھنس جائیں گے، آپ کہہ دیں آگے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ دیں آگے چور کھڑے ہوئے، کوئی خطرے کی بات ان کو بتا دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ڈرائیور بریک لگائے گا، جو ہی وہ آپ کی تنبیہ اور وارننگ کو تسلیم کرے گا تو پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ بریک لگائے گا، بریک لگانے کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھے گا کس رستے پہ جانا ہے، پھر چاہے آپ اس کو کسی کچی سڑک کا پتہ بتا دینا کہ فلاں گاؤں سے ہو کے کچی سڑک جاتی ہے فلاں جگہ، پھر ہم جتنا مرضی مشکل راستہ بتا دیں وہ تیار ہو جائے گا اس کو اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خطرے سے ڈر گیا ہے۔ فرق ہے انذار میں اور بشارت میں، لہذا تبشیر بھی دین کا حصہ ہے، انذار بھی دین کا حصہ ہے، لیکن ابتدا کبھی بھی تبشیر سے نہیں ہو سکتی، ابتدا ہمیشہ انذار سے ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، اِنِّی لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے بھی جا کے یہی کہا تھا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے ڈرانے والا، کھلا واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، ڈرایا کس بات سے؟ سبحان اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر رہے ہو نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعبدوا، یہ حرکتیں چھوڑ دو، نہ بندگی کرو نہ غلامی کرو، یعنی اس طرز عمل سے باز کیا ہے، روکا ہے۔ غلامی مخلوق کی ہو یا غلامی اپنی خواہشات کی ہو، وہ غیر اللہ کی غلامی ہے۔ آپ کسی کی بھی، کوئی شخص کہے میں تو بس اپنی مرضی کرتا ہوں، وہ بھی غیر اللہ کا غلام ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش نفس کو معبود بنائے ہوئے ہے، کیا اس کو دیکھا؟ تو اس کا مطلب ہے ہر شخص فطرتاً عبد ہے، فطرتاً کسی نہ کسی کی غلامی میں ہے، لیکن غلامی صرف روا ہے اللہ کی، لہذا اللہ تعبدو، عبد تو تم ہو لیکن کسی اور کی عبدیت نہ کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ یہ ہے وہ تنبیہ جو ہر نبی نے آ کے کی، اللہ اکبر، وما ارسلنا من قبلہ من رسل،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من قبل کا من رسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ہر ایک کی دعوت کیا تھی؟ ایک ہی دعوت تھی، کیا الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم ہر نبی کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ وہ جا کے یہ پیغام پہنچائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا الہ ہے، وہی قابل عبادت ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کر کے۔ اب یہ بندگی عبادت اصل مسئلہ تو یہی ہے، لہذا توحید کا سب سے جو نازک اور حساس پہلو ہے وہ توحید فی العبادت ہی ہے، کہ ہر وہ چیز جو عبادت کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے وہ اگر مخلوق سے روا رکھی گئی تو یہ شرک ہے۔ یہ ابتدا ہو رہی دعوت کی، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ یہ ہے نبیوں کا انداز انذار کہ دیکھو تم جو حرکت کر رہے ہو نا یہ بہت بری ہے، اور جس حرکت پر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو یہ حالت تمہیں دردناک عذاب سے دو چار کر دے گی، اس سے بچ جاؤ۔ انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر، عذاب یوم علیم، دردناک دن میں تمہارے اوپر عذاب آئے گا، عذاب یوم علیم۔ اللہ اکبر، دردناک دن قیامت کا دن، جس دن عذاب ہو وہی دن دردناک ہے۔ اب دیکھیں کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مبارک یا منحوس نہیں ہوتا۔ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی جگہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے مبارک یا منحوس نہیں ہوتے، دردناک یا خوشگوار نہیں ہوتے۔ انسانوں کے اعمال جو وہ کرتے ہیں وہ کسی بھی جگہ کو، کسی بھی وقت کو مبارک یا منحوس کر دیتے ہیں۔ سارے دن اللہ کے ہیں اور اللہ نے ہی بنائے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں بدھ کا دن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، کسی نے کسی کو منحوس کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کو حالانکہ سارے دن اللہ کے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان دنوں کو بھی ایام النحسات فرمایا ہے، منحوس دن فرمایا ہے۔ وہ سارے دن منحوس ہیں۔ کون سے دن؟ جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آنے والے دن ایام النحسات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ منحوس دن ہے۔ اب وہ منحوس دن، اگر وہ سارے دن منحوس ہیں جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب آیا، تو قوم عاد پر کتنے دنوں عذاب آیا؟ 7 لیال و 8 ایام۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحاقہ کے اندر 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن۔ 7 راتیں اور 8 دن۔ اگر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آئے تو کون سا دن باقی بچا؟ اس میں جمعرات جمعہ بھی آ گئے، اس میں سوموار بھی آ گئی، لہذا کوئی دن مبارک نہ بچا، سارے دن منحوس ہو گئے ایام النحسات۔ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر عذاب آیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ منحوس ہو گئے، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے وہی دن جو ہے مبارک ہے انشاءاللہ۔ لہذا مبارک یا منحوس یا کوئی دردناک یا خوشگوار، اس کا تعلق لوگوں کے اپنے کرتوتوں سے ہے، اور ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے یا جو اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے اس کے ساتھ منسوب ہے۔ کوئی چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے مبارک یا منحوس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عذاب یوم علیم، کہ وہ اس دردناک دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور دردناک دن، جس دن کسی کو عذاب ہوگا وہ اس کے لیے دردناک ہے، اور جس دن کسی کے اوپر عذاب نہیں ہوگا وہ اس کے لیے خوشگوار دن ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، اب دیکھیں قیامت کا دن عذاب یوم علیم ہے نا، اس اعتبار سے تو عذاب یوم علیم کون سا؟ قیامت کا دن ہوا نا۔ تو قیامت کا دن دردناک دن ہوا، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے دردناک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا وہ ماحول بیان کر کے سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ماحول قیامت کا بیان کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا۔
لیکن اس دن فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے خوش ہوں گے، سبحان اللہ، مستبشرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دردناک دن ہر ایک کے لیے دردناک نہیں ہے، وہی دن جس دن جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، جو فاسق و فاجر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ دن وہی ہے، ان کے لیے دردناک ہے، ان کے لیے خوشگوار ہے۔ لہذا عذاب یوم علیم کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آئے گا تو وہ دردناک دن سب کے لیے دردناک ہوگا، نہیں، جن کو عذاب ہوگا ان کے لیے وہ دردناک ہوگا، اور جن کے لیے عذاب نہیں ہوگا ان کے لیے وہ دردناک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے جن کے لیے وہ سارے دن، بلکہ موت بھی خوشگوار ہے۔ وہ دعا آپ نے سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور ہم سب کو سکھائی، جامع دعا صبح و شام کے اذکار میں پڑھنے کے لیے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ اللہ میرا دین اچھا کر دے، جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے، اصل میری پروٹیکشن ہے۔ اللہ میری دنیا اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ گویا موت تو راحت ہے، موت تو آرام ہے، موت تو آرام پہنچانے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہی موت ہے جو کافر اور منافق پر آئے گی تو وہ مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوگی، اور جب مومن پر آئے گی تو وہ انشاءاللہ راحتوں کا پیش خیمہ ہوگی۔ تو عذاب یوم علیم سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی دردناک دن اللہ نے نوعیت کے اعتبار سے دردناک بنایا، نہیں، جس کے ساتھ جیسا سلوک ہوگا اس کے لیے ویسا ہوگا۔ لہذا عذاب یوم علیم دردناک دن ہے، لیکن انہی کے لیے ہے جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے بلکہ اپنی من مرضی سے یا مخلوق کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔